مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ورکنگ جرنلسٹ مشکل میں ہیں, کے اوپر ایف آئی آریں بھی ہوں گی, اس کے بارے میں اس کو ہتھکڑیاں بھی لگ رہی ہیں, اس کو مار پیٹ بھی کی جا رہی ہے. ویئر ول دس آل اینڈ؟ یہ کاشف بات ورکنگ جرنلسٹ سے بہت آگے جا چکی ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر تو پہلے سے فون کال, دھمکیاں, یہ سب کچھ شروع ہو چکا تھا. اب تو یہ صورتحال آ چکی ہے. اس دن میں بتا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ میری بیوی کی دوست, اس کے پاس انونیمس نمبر سے فون کال آتی ہے اور اس کو کہتی ہے اپنی حرکتیں یہ ٹھیک کر لو. اس نے کہا کون سی حرکتوں کی بات کرتے ہیں, یہ جو فیس بک پہ آپ لکھتی ہیں نا اس کو آپ بند کر دیں. یہ ایک گھریلو ہاؤس وائف کے اوپر تک بات پہنچ چکی ہے. کس کس کی آپ آواز روکیں گے؟ کیونکہ جو بیانیہ لوگوں کے دل دماغ کے اندر اتر گیا ہے, جو حقیقت لوگوں کو نظر آ رہی ہے, وہ آپ سے جھٹلائی نہیں جا رہی. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کی آوازیں بند کر دیں. میں ابھی جو احتجاج تھا پریس کلب کے سامنے, وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی. ویسے تو اصولاً تو ہر پاکستانی برابر ہے اور ہر شہری کو برابر ہونا چاہیے, لیکن یہ جس پہ آپ دباؤ ڈال کے اور آواز روکنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان کے کسی کونے میں رہنے بسنے والے لوگ نہیں ہیں بیچارے جن کی آواز نہیں سنی جاتی. یہ ہارٹ لینڈ آف پاکستان ہے. یہ کراچی ہے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, یہ ملتان, فیصل آباد, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, پنڈی, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ مڈل کلاس ہیں. کس کس کی؟ عمران ریاض خان کیا بات بول رہا تھا جو ہزاروں اف ناٹ لاکھوں لوگ نہیں بول رہے. اور اگر سوال پوچھنا اتنی خراب بات ہوتی ہے, میں ایک چیز, یہ صرف میں ہی بات بولتا ہوں, میں بار بار بولتا ہوں, آپ کے پروگرام بھی بولتا ہوں, میں آج پھر پوچھوں گا سوال کہ اگر آپ یہ کہہ کے کسی ایک آدمی کے بارے میں نہیں, کسی ایک وقت کے بارے میں نہیں, اگر آپ کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فوج نے 50 سال میں تمام جنگیں ہاری ہیں, شرم سے ان کے سر جھکے ہونے چاہیے, اور انہوں نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے چھین لیا ہے, اور اس کے بعد آپ وزارت دفاع کی منصب پر بیٹھ سکتے ہیں, تو یہ سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے جو عمران ریاض سوال پوچھ رہا ہے؟ کیا ایک آدمی سے سوال پوچھنا زیادہ خطرناک ہے, اور پوری پاکستان کی فوج کو اور دہائیوں کے اوپر اس طریقے کے ان کے اوپر الزام لگانا یہ چھوٹی بات ہے؟ الزامات تو عمران خان صاحب بھی لگاتے رہے نا. مثلاً کیا بات نہیں کی مثلاً اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر, ان کی پولیٹیکل رول کے اوپر. یہ ایک سیکنڈ, ہیلو, گفتگو تو موجود ہے نا. ایک سیکنڈ سر, ہیلو, اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر میں نے کوئی بات کی؟ بڑے ہمارے اپوزیشن میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں, وہ سیاسی کردار کو کرٹیسائز کرتے رہے, میں نے کچھ کی بات کی؟ میں کہہ رہا ہوں جنگوں پہ میں بات کر رہا ہوں, گوشت نوچ کے کھا جانے کی بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل انٹروینشن کی نہیں بات کر رہا ہوں. عمران خان نے کبھی آج تک ایسی کب بات کی ہے بھائی؟ میں کہ تنقید, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کی نوعیت کے اوپر بات کریں. بھائی اگر پیپلز پارٹی والے ضیاء الحق کے مارشل لا کے اوپر اور جوڈیشل مرڈر کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے نا, سارا پاکستان ان سے ایگری کرتا ہے, بٹ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مظہر صاحب سے پوچھ لوں. مظہر صاحب, آپ ہمیشہ سے جرنلسٹ کے لیے ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس؟ یہ پچھلے, کیونکہ یہ ایک دم پچھلے کچھ دنوں میں یہ چیز فوری شروع ہو گئی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے, کیا وجہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک دم؟ شکریہ کاشف. دیکھیے مجھے کردار مختلف لگتے ہیں, کہانی ایک ہی لگتی ہے. اگر آپ اٹھا لیں کہ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو بہت تنقید کی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیوں نہیں ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ موجود ہے, پہلے بھی موجود تھی, آج بھی موجود ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ یہ ختم ہوگی. فرق صرف اتنا آیا ہے کہ اب جس طرح بھی اسد کہہ رہے تھے, فرق صرف اتنا آیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کھلا میڈیا ہے, ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے, لوگ اپنا اظہار کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں, خراب زبان استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ ہو رہا ہے. جو پرابلم آئی ہے کاشف وہ یہ آئی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ایاز میر صاحب کا واقعہ ہوا یا عمران ریاض کا واقعہ ہوا, کیا ہے یہ وہی اسٹائل ہے جو متی اللہ جان کا اسٹائل, جس طرح اٹھا کے لے جایا گیا, چھوڑ دیا گیا. ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں جو جیو کے ایک پروڈیوسر تھے, ان کو سوشل میڈیا پہ جو ہے انہوں نے کچھ ٹویٹ کی تھی, اٹھا کے لے گئے. پہلے ڈینائی کیا کہ ہم نے نہیں اٹھایا ہے,
پھر پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے اٹھایا ہے، اور پھر چھوڑ دیا. چلے یہ بھی غنیمت ہے پریس ریلیز جاری کر کے چھوڑ. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب کیپٹن صفدر والا واقعہ ہوا تھا تو جیو کے ایک اور بندے کو اٹھایا گیا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے صرف اس ویڈیو کو دکھا دیا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج کو دکھا دیا تھا کہ کس طرح آئی جی سندھ کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. اس کے اوپر وہ 48 گھنٹے اس کو گھماتے رہے اور اس کے بعد اسے چھوڑا. یہ عمران ریاض کے خلاف آپ مجھے بتائیں کہ 17 ایف آئی آر، کوئی ٹیررسٹ ہے، کوئی کلعدم تنظیم کا ایکٹیوسٹ ہے، اس کے ویو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے ویو سے آپ دو پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 17 ایف آئی آر، کیونکہ میں نے جب کراچی اور حیدرآباد اور ٹھٹا میں یہ ایف آئی آر درج ہوئیں تو میں نے شرجیل میمن کو فون کیا. میں نے کہا کہ یہ ایف آئی آر کیا سندھ گورنمنٹ نے کیے، اور یہ شرجیل میمن کا مجھے جواب تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایک 17 ایف آئی آر، اگر آپ نے کسی کے خلاف کیس بنانا ہے، کسی کے خلاف سیڈیشن کا کیس بنانا، آپ ایک ایف آئی آر بنا لیں. یہ صرف ہراسمنٹ ہے، یہ صرف جو ہے وہ اس کو دباؤ میں لا کر، اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے چند سالوں میں جو انداز اپنایا جا رہا ہے، اور یہ میں نے بدقسمتی سے اسد موجود ہے، میں نے فواد چودھری صاحب کو وہ ڈاکومنٹس بھیجی کہ خدا کے لیے کوئی پراپر لیجسلیشن کر لیں. وہ جو لیجسلیشن لے کر آ رہے تھے اگر وہ ہو جاتی کاشف تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو جاتی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو پیکا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے وہ اتنا خطرناک قانون تھا کہ اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. اور اس کی بہت سے لوگوں نے مجھ سے ڈس ایگری کیا کہ نہیں جی آپ میں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے. میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی طریقہ ہو، اگر آپ نے کسی نے قانون توڑا ہے تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. ہمارے یہاں آرٹیکل 19 کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ آف ریسٹرکشنز جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جاتا ہے. ریزنیبل ریسٹرکشن کی ٹرم تو آپ کو کہتے ہیں اس سارے کو دوبارہ دیکھنے ٹھیک اس سارے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف اس قانون سازی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں پہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ جیسا وہ ذکر کریں پیکا قانون کی، صحافیوں نے وہاں پہ دھرنے دیے پارلیمنٹ کے باہر آپ کی حکومت کے خلاف کہ یہ قابل قبول نہیں، یہی پابندیاں. کیونکہ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف قانون سازی سے نہیں ہے، ہر خوف اس کے استعمال سے ہے. آپ کسی بھی چیز کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے اپوزیشن، میں نے آپ کو سنا ہے اپوزیشن میں سارے فری جرنلزم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی حکومت میں آتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے.